أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، اور آج ہم 8ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں. اس نشست کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے کروں گا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم میں نہ بیچنا. آج کا ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس. کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اور ہمارا نفس ہی ہم سے بہت سی برائیاں کرواتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر آیا قابو کیسے پائیں؟ اور ایک سچے مسلمان کے لیے سب سے بڑی جنگ اس کے نفس سے ہوتی جو اسے جیتنی ہوتی. آج کی اس نشست پہ ہم اس میں بات کریں گے. ہماری ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. عظمیٰ علی خان رائٹر ہیں، شاعرہ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. اپنی نشست کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو نعت خوانی کے فرائض انجام دینے موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسکان خان. ان سے درخواست کریں گے نعت شریف پیش کیجیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مہ عشق کی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. آج جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس، اور نفس پہ قابو پانا ایک بہت بڑی جنگ ہے. تو مفتی صاحب سے شروع کریں گے. مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا تزکیہ نفس ہے کیا، اور کیسے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آپ نے جو سوال کیا، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، اس کے بعد آیت کا مفہوم بیان کروں گا. میں اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، نفس بھی ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس نفس میں معاملات بگاڑ پیدا ہو جائے، پھر یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جانے کہ نفس ہے کیا. نفس خود ہی کو کہتے ہیں ہم، جسے کہتے ہیں میں. اور نفس ایسی شے ہے کہ انسان یا تو اس کے شکنجے میں آ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اللہ نے کام کہا ہے وہ کام سے وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ کام کرتا ہے، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام کو کرنا، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کام سے رک جانا، یہ نفس کا کام. مثال کے طور پہ اللہ فرمائے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے بندے نماز پڑھ، نفس کہتا ہے تو سو جا، یعنی فجر کا وقت ہے، نیند کہتی ہے سو جا، رب کہتا ہے آجا، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ سو جاتا. تو یہ نفس کی طرف ہے. اسی طریقے سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن نفس کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول دو تاکہ تمہاری بچت ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن نفس کہہ رہا ہے تو انسان نفس کی مان رہا ہے. اسی طریقے سے غیبت کرنا سب کو معلوم ہے، کسی کی برائی بیان کرنا، لیکن کیا نفس نے کہا اس کی طرف. تو جب انسان کی خواہشات، مثال کے طور پہ انلمیٹڈ بارٹس لمیٹڈ ریسورسز، جو انسان کی خواہشات ہیں نا وہ لامحدود ہے، اور جو ذرائع وہ محدود ہیں، تو وہ لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
ایسے ذرائع اپناتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ ایک انسان حلال کما کر شاید وہ کام نہ کر پائے, وہ یہ نہیں دیکھتا بھائی کام کوئی بھی مجھے میری چیز ملنی چاہیے, چاہے حرام کمائی سے حرام سے حلال سے. اب یہی جو معاملہ ہے کہ اسے جب حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے تو پھر نفس اس پر غالب ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں نفس. اب اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. تزکیے کے قرآن حکیم میں بڑے واضح طور پہ وضاحت فرمائی ہے, حدیث میں بڑے واضح طور پہ وضاحت فرمائی, لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے ہیں, اور جہاد کون سا؟ جو تلواروں سے ہوتا ہے. بالکل. حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ دیکھو تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تلواروں سے کافروں کو لڑ کر آ رہے ہیں, ان کا گلا کاٹ کر آ رہے ہیں, ہمارے صحابہ شہید ہوئے ہیں, آقا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں, نفس کا جہاد. نفس کا جہاد وہ جہاد ہے کہ دیکھو کافروں سے تم کبھی کبھی لڑتے ہو لیکن نفس کے ساتھ ہر لمحے لڑتے ہو. اور وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک سچے مسلمان کے لیے اس کی سب سے بڑی جنگ اس کے نفس سے ہوتی ہے. بالکل. اور وہ جنگ جو جیت جاتا ہے وہی میں کہتا ہوں کہ اصلی فاتح ہوتا ہے. ماشاءاللہ. عثمان صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ظاہر شاعرہ بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, ملٹی ٹیلنٹ خاتون ہیں آپ, تو رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتا ہے, کس طرح دن گزرتا ہے؟ رمضان المبارک تو اس طرح سے مصروفیت تو رہتی ہے سارا دن ہی, بلکہ میرا خیال ہے کہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ روزے بھاگ رہے ہیں, رمضان بھاگ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سارا دن مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی چیز میں, کسی کام میں, تو ہمیں پھر وہ بھوک پیاس اس کی شدت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ایک طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ارے افطاری کا وقت آ گیا. تو یہی ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کچھ بزی شیڈول, آپ کے بزی شیڈول رہتے ہیں. بالکل جی, بزی شیڈول ساری خواتین کے رہتے ہیں, اور بڑا جو اسپیشلی جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے رمضانوں میں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, نفس جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کیا ہے اور اس پہ قابو پانے کی بات بتائی ہے, کس طرح نفس پہ قابو پا سکتے ہیں, کوئی طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک ایسا موقع کی مناسبت سے آپ نے رکھا کہ نفس امارہ یا ہمارے جو نفوس باطینہ ہیں ان کو کیسے پاک کیا جائے. تو اولیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق خانقاہی نظام کے اندر جو ان کی گرد و نواح میں لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ ذکر اللہ کراتے ہیں. ذکر اللہ کے ذریعے وہ نفس امارہ کو, نفوس کو زہر کرواتے ہیں اور ان کو عام دنوں میں روزے رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں, کیونکہ سب سے بہترین طریقہ نفس کو زہر کرنے کا جو ہے وہ ہے روزہ. نہ صرف رمضان میں بلکہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو عام دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں. تو ہمارے جب تزکیہ ہوا تھا تو ہمیں تو 4.5 سال کے روزے رکھوائے تھے الحمدللہ. ہمارے استاد محترم نے 4.5 سال روزہ رکھوائے تھے. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ نفس ہمارا زہر ہوتا ہے اور بندہ نفس کا غلام نہیں رہتا بلکہ رب کا بندہ بن کے وہ زندگی گزارتا ہے. اس میں غلط خواہشات اور یہ وہ سب پاک ہو جاتی ہیں, اور نفس پاک ہونے کے بعد, تزکیہ نفس ہونے کے بعد پھر تصفیہ قلب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ مدارج ہے, اس میں کسی دن اور گفتگو. اچھا, جیسے کہ آپ نے یہ بات کری کہ رمضان المبارک جو ہوتے ہیں وہ نفس کو زیر کرنے کا بہترین مہینہ ہے. اصل رمضان المبارک اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمیں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں نیک کام ہو رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جھگڑے بھی ہم پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جھگڑا بھی نفس پہ قابو نہ پانے کا ایک عمل ہے یا وہ ایک الگ ٹاپک ہے؟ دیکھیں, حدیث پاک میں آتا ہے رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق فرمایا آقا میں اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بناؤں؟ تو حضور نے فرمایا لا تغضب, تم غصہ مت کرو. پھر پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بناؤں؟ پھر فرمایا لا تغضب, تم غصہ مت کرو. پھر پوچھا حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا لا تغضب, تم غصہ مت کرو. مراد یہ کہ غصہ ایسی شے ہے, یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. بالکل. اور یہ نفس کو اتنا پھلا دیتا ہے کہ جسے کہتے ہیں تکبر, انسان کو جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. اور یہی نفس کی سب سے آخری جو کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث کے مطابق صاحب اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے بالکل. اور یہ میں نے جو بات پوچھی تھی
کہ جو غصہ آنا ہے وہ بھی نفس کی وہ ہوتی ہے، تو مفتی صاحب نے بالکل بتایا کہ یہ بھی اسی سے ایک ریلیٹڈ ہے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کتنے قسم کی اقسام ہوتی ہیں، کس طرح قابو پایا جاتا ہے، اور کون کون سی چیز پہ ہمارا نفس ہمیں زیادہ اکساتا ہے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. شاکرہ کیا بنا رہی ہیں آپ نے؟ یہ بڑی مزے کی مجھے کچھ لگ رہا ہے، اس پہ بڑا اگر دکھا سکتے ہو دکھائیں. بڑا کچھ آپ نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ بنا کیا رہی ہیں آپ؟ میرینیشن کر رہے ہیں ہم، بنا رہے ہیں مزیدار قسم کے چٹپٹے سے چپلی کباب بنا رہے ہیں. بیف چپلی کباب بنا رہے ہیں یہاں پر ہم، اور اس کی میرینیشن بہت آسان ہے. آپ نے 1 kg بیف لے لینا ہے، لیکن مشین کا بالکل باریک، ٹھیک ہے. اس کو لینے کے بعد آپ نے اس کا پانی بالکل نکال دیجیے گا، یعنی چھنی میں تھوڑی دیر رکھ دیجیے گا اس کو، تاکہ اس کا پانی نکل جائے، کیونکہ وہی آپ جسے جب چپلی کباب بناتے ہیں نا تو وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہوگی جتنا آپ پانی نکالیں گے. اس میں 1 چمچہ کچری پاؤڈر کا آپ نے ایڈ کرنا ہے، تاکہ وہ جو شرنگ ہو جاتے ہیں کباب وہ نہیں ہوں گے. 1 چمچہ کچری پاؤڈر ہے چائے کا، 1 ٹی اسپون 1.5 ٹی اسپون ہم نے سالٹ کا استعمال کیا ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے کٹی ہوئی جو ہے لال مرچیں لی ہیں، اور اس میں دھنیا پاؤڈر لیا ہے 1/2 ٹی اسپون. 1 ٹی اسپون ہم نے گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے، 1 ٹی اسپون زیرہ اور دھنیا دونوں ثابت کٹا ہوا، یعنی بھوننے کے بعد آپ نے کوٹ لینا ہے. 1 ٹی اسپون بھر کر آپ نے لینا ہے انار دانہ، اور اس کو باریک باریک بالکل جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا باریک چنکس آئیں بس اس کے، وہ ڈال دیا ہے ہم نے اس کے اندر. 4 عدد ہری مرچیں گئی ہیں، 1 عدد پیاز بالکل چاپ کی ہوئی ڈالی ہے، اور ٹماٹر 1 عدد ڈالا ہے چاپ کیا ہوا. باقی 1 ٹماٹر گول آپ نے کاٹ کے رکھنا ہے کہ جب ہم کباب بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے اوپر سے ڈال کر پھر آپ اس کو فرائی کریں گے. اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون کارن فلاور ہے اور 1 ٹیبل اسپون میدا ہے. کیا بات ہے اس جی. سے بائنڈنگ ہوگی، اور 1 عدد انڈا ڈالا ہے. 1 عدد انڈا ڈالا، اور کتنا ان کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی فلوئنسی سے بتاتی ہیں، اٹکتی نہیں ہے ہماری شیف، ان کو سب رٹا ہوا ہوتا ہے. اچھا ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں بتائیں؟ ڈرنک میں ہم مزیدار قسم کا جامی شیری سے بنا رہے ہیں ڈرنک، لیکن اس میں فروٹس کا استعمال کر رہے ہیں. کیوی بنانا شیک بنا رہے ہیں، وہ بھی جامی شیری کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ جو ریڈ والا جامی شیری ہے وہ اس کے اندر جائے گا، اور آپ نے لینے 2 عدد کیوی، 2 عدد بنانا، اور دودھ ایز ریکوائرڈ آپ کو جتنا چاہیے اس کے حساب سے آپ فروٹس بڑھا سکتے ہیں. اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون جامی شیری ایڈ کریں گے، اور اس کو بلینڈ کریں گے، اور مزیدار قسم کا شیک یہاں پہ تیار ہو جائے گا. بہت ہیلدی ہے کیونکہ اس میں کیوی گئی ہے. بالکل جی، بہت ہیلدی، اور بہت ہیلدی چیزیں ہمیں کھلا رہی ہیں، اور ہماری ہیلتھ اس وقت سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ویٹ جو ہے بڑا پٹ آن ہو رہا ہے. اچھا ویسے آپ ایک بات بتائیں، آپ اپنے نفس پہ قابو پا لیتی ہیں؟ ہاں الحمدللہ پا لیتی ہیں الحمدللہ، یہ تو ہے. چلیں جی، ابھی یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ابھی ہم دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو ہم اس پر آپ سے بات کریں گے. بالکل. اب باری ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی جس میں ہم آپ کو قوالی سناتے ہیں، اور آج کا تھوڑا سا گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ساتھ میں شوٹس بھی چل رہے ہیں، اور ابھی کچھ عید کے حوالے سے بھی کچھ نیا کام چل رہا ہے، تو بس دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. چلیں جی، بیسٹ آف لک. اچھا عظمیٰ، آپ سے میں یہ بات جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ سائیکالوجی بھی پڑھ رہی ہیں، اور آپ کے ظاہر ہے آپ کے سامنے پیشنٹس بھی بہت آتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے غصے کے حوالے سے، تو یہ جو ہمارے اندر ایک نیچر میں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی، یہ غصہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، اور ایک چیز کے کوئی بھی بات سننے کے بعد بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں. وہی والی بات، اپنے نفس پہ قابو نہیں کرتے. میں نے سنا کہ جی آپ نے میری برائی کی ہے، میں فوراً ریئیکٹ کروں گا. تو جو آپ سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھتی ہیں تو اس میں کیا ریزنز کیا سامنے آتے ہیں؟ بہت سارے ریزن سامنے آتے ہیں، اور غصے کی بہت ساری وجوہات ہوتی. کبھی کبھی خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ غصہ جو اندر ہے یہ کس لیے ہے. میرے پاس کچھ عرصے پہلے ایک بچہ آیا، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ، میں ایک مثال دوں گی آپ کو کہ اکثر ماؤں نے شکایت کی. میں نے دیکھا یہ جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے نا، پہلی اولاد ہوتی ہے، ان میں بہت غصہ پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ وہ سارے بچوں کا یہی ہوتا تھا کہ آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں چھوٹوں سے، ہم سے نہیں کرتے. تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتے، ان سے کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ایک خواہشات جو ہوتی ہیں، چاہے جانے کی خواہش بھی ایک چیز ہو گئی کہ جس میں انسان کا اپنا جو نفس ہے اس کو قابو نہیں پاتے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی صاحبان نے بتایا کہ اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے،
اس میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے حاصل ہو جائے اور کسی اور کو حاصل نہ ہو، یا تو جیسے ایک مثال میں دوں گی کہ بچے پڑھتے ہیں، جب پڑھائی کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اے گریڈ A+ لاؤں، زیادہ لاؤں، ٹھیک ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے، نیچرل ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ خواہش کر لیں کہ یار وہ فیل ہو جائے، وہ اس کے کم آ جائے مارکس، وہ نہ پڑھائی کر لے، تو اپنا دھیان آپ نے ادھر لگا لیا نا کسی اور کے، کہ کسی طرح وہ نیچے کیسے آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ آگے کی طرف بڑھے ایک پازیٹیو وے میں، یعنی ایک اچھے انداز۔ سوچ کا بھی بڑا رد عمل ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بات کری دونوں باتوں کو، میں کہ جو ہوتا ہے کہ جی پہلی اولاد جو ہوتی ہے، جب آپ کو آپ کی چیز نہیں ملتی ہے، اس طرح کی اچھے گریڈ نہیں آ رہے اور بہت ساری چیز، تو اس پہ پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، جسے ہم عموماً جیلسی کہتے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے جی اس کے نمبر کم آ جائے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے جی اگر ہم محنت کریں گے یا کسی بھی زندگی کے امتحان میں ہم یہ سوچیں گے جی اگر ہم محنت کریں گے تو ہم ہمارے لیے اچھے راستے کھلیں گے، تو اس سے ہماری بڑی پرابلم سالو ہو سکتی ہے، نہ کہ ہم جلتے رہ جائیں۔ انہوں نے بات کری کہ عموماً یہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نیگلیکٹ والا سین، لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک غصہ پل رہا ہوتا ہے، وہ پل اس وجہ سے رہا ہوتا ہے کہ سب اس سے کام کراتے ہیں، بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ غصہ پل رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے تو نہیں سب سے، میں بالکل چھوٹا ہوں، لیکن یہ ڈیبیٹ ابھی کہیں اور چلی جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ ہم اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جی غصہ بھی اس میں آتا ہے کہ وہ آپ کی نفس کو اتنا اکسا دیتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اب ہمیں اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کا عمل ہم کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک بات وضاحت کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان، فرشتے اور جانور، تین چیزوں کی جب تخلیق فرمائی، تو اللہ نے فرشتوں کے اندر جو ہے عقل رکھا، نفس نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ کیا رکھا؟ عقل چیز رکھا لیکن نفس نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے۔ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا یعنی شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا اور عقل بھی دی۔ تو اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ جو ہے صفت عقل والی یہ فرشتوں والی ہے اور نفس والی شہوت یہ جانوروں والی ہے، اگر انسان نفس پر قابو پا لیتا ہے، عقل کی طرح کام کرتا ہے، پھر فرشتوں میں شمار ہوتا ہے، اور اگر انسان عقل پہ مدھم ہو گیا، نفس پر غالب یعنی نفس اپنے پر غالب کرتا ہے، پھر جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کی جائے، اصلاح کس طرح کی جائے؟ اس کا آسان طریقہ ہے بہت، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ متقین کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے تو وہ مباح چیز بھی، جو مباح کہتے ہیں جائز کو، اس چیز کو بھی ترک کرنا چھوڑ دے، یعنی ترک کر دے۔ مختصر کے طور پہ اگر وہ چائے پیتا ہے 4 وقت، چائے پینا جائز ہے، مباح ہے، بالکل، نفس کہتا ہے یار ہر 2 گھنٹے بعد چائے پینی ہے، اب کہ نہیں یار 2 گھنٹے بعد نہیں پیوں گا، دن میں 1 مرتبہ پیوں گا، جائز ہے نا، یہ اسٹارٹ کیا اس نے۔ اسی طریقے سے رات کو دیر سے سوتا ہے، 4 بجے سوتا ہے، جلدی سوؤں گا، مطلب 4 بجے سوؤں گا، 10 بجے سوؤں گا۔ یہ بڑا اچھا مفتی صاحب نے پوائنٹ دیا اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں۔